نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورۃ الانفال کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح سبق میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 73، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ اس کی تشریح ہے، یعنی مسلمانوں کو یکجان ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار ایک دوسرے کے والی وارث بھی ہیں اور یکجان بھی ہیں۔ یہ آیت اور اس سے پیچھے والی آیت، ان آیتوں میں ہجرت مدینہ کا بیان ہے۔ مضمون ہجرت کا چل رہا ہے۔ ہجرت کرنے والے مہاجرین کو اور ان کو گلے لگانے والے انصار کو یکجان ہونا ہوگا۔ اگر مسلمان آپس میں ایسا رشتہ نہیں بنائیں گے تو زمین میں فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ لہذا مسلمانوں کو اسلامی برادری ہر صورت قائم رکھنا ہوگی۔ کافروں سے وراثتی، دوستی اور ہمدردی کے رشتے ختم کرنا ہوں گے۔ ان آیات میں اشارہ یہ بھی ہے کہ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے ہیں، ہجرت نہیں کر پا رہے، انہیں فی الفور ہجرت کرنا چاہیے۔ جب تک وہ ہجرت نہیں کر پاتے، مدینہ کے مسلمانوں کو معاہدوں کا لحاظ کر کے دینی معاملات میں ان کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ وہ احکام ہیں جن کا تعلق بین الاقوامی ضابطوں سے ہے اور مسلمانوں کی اجتماعیت سے ہے۔ ان پر عمل نہ ہوا تو عزت، آبرو، جان، مال، حتیٰ کہ ایمان بچانا بھی مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں میں ٹھہرا رہے۔ کیا وہ دونوں طرف لگی آگ کو نہیں دیکھ رہا؟ یعنی جب کفر اور اسلام کی دشمنی عیاں ہو چکی ہو تو پھر کسی بھی مسلمان کو کافروں میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ احکام تو ریاست مدینہ کے متعلق ہیں، انہی پر قیاس کر کے پوری دنیا میں امت کو یکجان ہو جانا چاہیے، اور آج کے مسلم حکمرانوں کو یہ آیتیں سمجھنی چاہیے۔ آیت نمبر 74، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے ان کو جگہ دی اور مدد دی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی وہ تمام اصحاب رسول جنہیں مہاجرین و انصار کہا جاتا ہے، سب کے سب اپنے ایمان میں سچے ثابت ہو گئے۔ آیت میں 2 عمل ایسے ہیں جو ایمان کی سچائی کو ثابت کر دیتے ہیں، ایک ہجرت اور دوسرا جہاد۔ آج اگرچہ ہجرت اور جہاد کا ماحول نہیں، باقی اعمال ہجرت اور جہاد کی جگہ مسلمانوں کے ایمان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، جیسے نماز، جیسے مسجدوں کی آباد کاری، جیسے دینی تعلیم کا حصول، جیسے ادائیگی زکوٰۃ، اسی طرح دیگر اعمال۔ جس مسلمان کی زندگی میں یہ اعمال نہ ہو، اس کا ایمان نہ تو معتبر ہے اور نہ ہی مقبول ہے۔ اصحاب رسول ایسے لوگ تھے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے اس آیت میں دی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ نہ صرف گواہی دی بلکہ ان کی بخشش کا فیصلہ بھی سنا دیا، لہم مغفرۃ، اور عزت کی روزی دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ قرآن کی دیگر آیات کے مطابق بخشے تو وہ سب دنیا میں ہی گئے تھے، عزت کی روزی سے مال غنیمت بھی اور جنت کی نعمتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ انہیں یہ اعزاز ایمان کی حفاظت و تکمیل کی ساری منزلیں طے کرنے پر ملا، اور جو مکہ میں رہ گئے، ہجرت اور جہاد میں حصہ نہیں لے سکے، انہیں اس اعزاز سے نہیں نوازا گیا، شاید اس لیے کہ بظاہر ان کے کسی عمل سے ایسی کوئی شہادت نہیں مل سکی جو ان کے ایمان کو سچا کر دے، یا بغیر قربانیوں کے ایمان اس درجے کا نہ تھا، یا پھر اخلاص میں کچھ کمی تھی۔ بہر کیف انتظار تھا کہ وہ بھی ہجرت کر لیں۔
آیت نمبر 75 والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اس کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا وہ تمہیں میں شامل ہیں، اور اللہ کے حکم میں ایک دوسرے کے قرابت دار زیادہ مقدم ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کی تشریح ہے یعنی جس طرح شروع میں حضور کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے والے مہاجر مسلمانوں کو اور مدینہ میں رہائش پذیر انصار مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا شریک والی وارث بنا دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح مکہ فتح ہونے تک جو بھی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتا رہے گا وہ رشتہ ولایت و وراثت میں داخل ہوتا رہے گا۔ یہ حکم سب پر اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک مکہ سے کسی کا کوئی قرابت دار مسلمان ہو کر نہیں پہنچ جاتا۔ اگر وہ آ گیا تو بحکم خدا دینی بھائی چارے کی بجائے وراثت میں خونی رشتوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت بھی ختم ہو گئی، ساتھ ہی اسلامی بھائی چارے کی وراثت کا عارضی حکم نامہ بھی منسوخ ہو گیا۔ اب جملہ مسلمانوں کے لیے تا قیامت وراثتوں کو پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے کے قرابت داروں کے حقوق تک محدود کر دیا گیا ہے، جس کی تفصیل سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں گزر چکی ہے۔ ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آغاز میں قربانیاں کس قدر زیادہ اور مشکل تھیں، اب تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، لیکن آج جو تھوڑی بہت قربانی ہے ایمان کی دلیل کے طور پر جو نظر آنی چاہیے، اگر وہ بھی نہ دی جائے تو پھر ایمان کو ثابت کیسے کیا جائے؟ صرف دعوے سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ دلیل نہ ہو۔ اللہ ہمیں اعمال بجا لانے اور قربانیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی آیتوں کا فہم نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کی شان اور ان کی عظمت دیکھ کر جو قرآن میں بیان ہوئی ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجمعین برحمتک یا